صورت سے مہد کے ساتھ فرنٹ ڈور کھول کر برجمن ہو چکا تھا۔ ڈیم اٹ، کس کی ہمت ہوئی کہ وہ مہد ارسلان خان کے بازو پر وار کر گئے۔ مہد پھنکارا، اس کی آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ شمس اور مہد ایک دوسرے کے بازو ہی تو تھے، کون واقف نہیں تھا؟ حویلی کے تمام افراد، ان کے قبیلے، آس پاس کے تمام علاقے اچھی طرح واقف تھے کہ شمس اور مہد ایک دوسرے کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ لاکھ نہ چاہ کسی پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی حفاظت کے بندے مختص کر رکھتے جس سے دونوں انجان تھے، تبھی تو دشمن ان دونوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ جہاں زمین خانہ شمس کے پیچھے تھا، وہیں حشمت مہد کے پیچھے تھا۔ سر ان کے مخالفین سے ہار برداشت نہیں ہوئی۔ سیف نے جلدی آگاہ کیا، باسٹرڈ! تیش کے عالم میں مہد نے مکہ اسٹیئرنگ پر جاڑ دیا۔ ہاسپٹل کون سا ہے؟ اس نے شدید پریشانی، غم اور غصے کے عالم میں سیف سے پوچھا۔ اس کے بتانے پر مہد نے گاڑی کا اسٹیئرنگ کچھ اس انداز سے گھمایا تھا کہ گاڑی گھومنے کے ساتھ فرش پر رگڑ سے فضا میں اس کے ٹائروں کی چرچراہٹ گونج اٹھتی۔ یک لخت مہد نے دائیں جانب مڑتے ہوئے روش پر گاڑی جہاز کی تیزی سے بڑھائی۔ گیٹ پر کھڑا گارڈ ہاتھ بلا کر اتنی ہی سپیڈ سے دروازہ کھول چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی روڈ پر ڈالے ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ مہد کا سرخ چہرہ، لو ٹپکاتی آنکھیں، خطرناک تاثرات اس کے شدید غصے میں ہونے کا اندیا دے رہے تھے۔ کرارا راشا زرین کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، ساتھ ہی پشتو سونک گنگنا رہی تھی۔ اس کی سریلی آواز کا جادو پورے کچن میں پھیلا ہوا تھا کہ بدر جو ملازمہ کو چائے کا کہنے آیا تھا، سامنے اپنے دل کا سکون کو دیکھ کر دل باغ ہوا چلا تھا کہ کچھ دیر پہلے خانہ بی نے پردہ کا واضح حکم صادر کر دیا تھا اور اب شادی تک لڑکے اپنی دلہنوں کو بالکل بھی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ بات چیت، ہنسی مذاق تو دور کی بات تھی۔ زری ضمہ کرانہ، زری جانم! بدر دبے قدموں چلتا اس کی پشت کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور نہایت دل فریب انداز میں اس کے کان کے قریب جھوک کر سرگوشی کی۔ زرین جو مگن سی کافی پھینٹ رہی تھی کہ بدر کے یوں پکارنے پر کرانٹ کھا کر اپنی جگہ سے اچھلی۔ اوے بی رحمہ، اوے بدتمیز! زرین نے اسے بڑی بڑی آنکھیں دکھائیں۔ وہ یکدم اس کے یوں پکارنے پر واقعی ڈر گئی تھی، جبھی دل پر ہاتھ رکھے برجستہ بولی، یہ اللہ قسم، ستہ دستر کی ستہ یوند آخلی، واللہ تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں میری جان نکال دیتی ہیں۔ بدر اس کے جھیل کی مانند گہرے نینوں میں جھانک کر صدق دل سے بول کر زرین کی دھڑکنوں میں ادھم مچا گیا تھا۔ تمیز کرو بدر! فلرٹ نہیں! وہ گور کر 2 قدم دور ہوتی بولی، ہے جانم، تم خود اکساتی ہو اور الزام ہونے والے مجھ معصوم شوہر پر۔ بدر نے دل ربا انداز اپنایا، جانتی ہو کتنے معصوم ہو تم؟ یہ رات کو کیا سین ہے تمہارا؟ زرین اس کی جانب مڑی استفہامیہ بولی، تم کو تو بنا لیں اپنا سین۔ بدر نے گمبھیر آواز میں کچھ اس انداز سے کہا کہ زرین خفت اور شرم کے مارے اس کا منہ کھول گیا۔ تم کمینے بدر، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی! یکدم گھرائی، ہاں یارا، سین تو ڈیرے پر بنانے کا ہے، تم اگر انٹرسٹڈ ہو تو ہم۔ بدر نے کہہ کر گیا، پھر سے سرگوشی میں بات ادھوری چھوڑی۔ خانم بھی اس کے انداز دیکھ کر زرین چلائی، اوے پاگل لڑکی، مروانا ہے کیا؟ بدر تڑپ کر اس کے قریب ہوتا اس کے لبوں پر بھاری ہاتھ رکھے اس کی چیخ دبا گیا۔ وہ گھٹی آواز میں اس کی گرفت میں جھٹپٹا اٹھی، چپ ایک دم! تمہیں میرا ذرا ڈر نہیں؟ ایک بار شوہر باندھ لے دوں، پھر دیکھنا تمہاری رگ میں اپنا روب اور ڈر اتاروں گا۔ اسے بالکل ڈرتے نہ دیکھ کر بدر نے بھی بدل میں گھورا اور ہلکا سا جھوک کر اس کے عین لبوں پر جمے اپنے ہاتھوں پر لاب رکھے۔ اس کی حرکت پر زرین دہل اٹھی، اس کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیل گئی، جبکہ ملح چہرے پر سرخی گھلنے لگی۔ بدر کو اندازہ لگانا مشکل تھا یہ لالی غصہ کا عنصر تھی یا شرم کی وجہ سے تھی۔ جس بھی وجہ سے تھی، اس کا سرخ کندھاری چہرہ بدر کو بری طرح ڈسٹرب کر گیا تھا۔ زرین نے اس کے ہاتھ پر اپنے بڑے ناخن چبھو ڈالے۔ بس اتنا پینک مت ہو، چلو چائے بناؤ، دوست آئے ہیں میرے۔ وہ اس کو نظروں سے تنبیہ کرتا ہاتھ ہٹا کر دور ہوا اور رعب سے بولا، تم انتہا گھٹیا لڑکے ہو، نہیں بناتی چائے؟ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے چلائے، ہم صرف تمہارے لیے، اب شاباش میری جانم، چائے بناؤ۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے پسند ہے، ہم تو بنا کر مردان خانے بھیج دینا، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں۔ اس کے انداز پر وہ تل ملا اٹھی، یقیناً تم ہی ہو۔ وہ بھی دو بدو بولا، کیا
زرین تڑک اٹھی، میرا مطلب یقیناً تم میری خدمت گزار سلیقہ شعر ہونے والے بیوی ہو، تو میرا اتنا کام تو تم کر سکتی ہو نا۔ بدر اس کا گال تھپ تھپا کر بولا، دور ہٹو، موقع چاہیے چپکنے کا۔ زرین نے اسے دور دھکیلا، اف جانم صحیح موقع مل تو لینے دو، پھر بتائیں گے چپکتے کیسے ہیں۔ بدر نے لو فرانہ انداز اپنایا، بدر اب تم نے مزید بکواس کی تو میں خانم بی کو تمہارے کرتوت بتا دوں گی۔ زرین انگلی اٹھا کر وارن کرتی چنگاڑی، کیا کرتوت بتاؤ گی؟ ابھی تو میں تم سے چپکا بھی نہیں۔ بدر افسوس سے سر ہلاتا آنکھیں نچا کر بولا، میں بتاؤں گی تم لوگ جو آج ڈیرے پر کس طرح کی پارٹی کر رہے ہیں۔ زرین دانت کچ کچا کر بولی۔ بدر نے آنکھیں دکھائی، خبردار کسی سے کچھ کہا تو، اور کس طرح کی کا کیا مطلب ہے؟ بس ہلہ گلہ ہوگا، ادھر تو تم لوگوں نے ہمیں باہری سکھائے رکھنا ہے تو ہم پارٹی کر رہے ہیں۔ بدر نے تفصیل بتائی کہ زرین زور شور سے اوپر نیچے سر ہلاتی، اس کی بات کی مصنوعی تائید کرتی۔ بدر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ شمس لالا اور مہد بھائی بھی آیا گئے ہیں کیا؟ اس نے سینے پر بازو باندھے سوال داغا۔ نہیں، وہ ادھر ہی ہوں گے۔ بدر نے فوراً نفی کی، مطلب دال میں کچھ کالا ہے۔ زرین نے گھورا، چپ کرو، تم ابھی بیوی بنی نہیں ہو اور سوال جواب شروع قربانی سے پہلے ایک رات ہم اپنی مرضی کی نہیں جی سکتے کیا؟ اور تمہاری اطلاع کے لیے تمہارے بھائی بھی ہوں گے ساتھ۔ بدر جھنجھلا اٹھاتا اور اسے آنکھوں سے چائے کی جانب اشارہ کرتا، اس کی کافی اٹھا کر چلتا بنا۔ بھلے ان کی پسند کی شادی تھی، پر پھر بھی بدر کو قربانی ہی لگی تھی کہ اس کے بعد اس کی افلاطون بیوی کا جو راج چلنا تھا، بدتمیز میرے بھائیوں کو بھی اپنا جیسا بنا رہا ہے۔ مہد بھائی کے سامنے گناہ ہوتا ہے اور ادھر شباب کباب کی پارٹیوں کا پلان ہے۔ تمہیں بڑی چائے پلاتی ہوں۔ زرین بڑبڑائی اور دل کھول کر چائے میں نمک انڈیل کر کچی پکی چائے کپوں میں ڈال کر ملازمہ کے ہاتھ بھیج کر خود لاؤنج میں بیٹھی فون سکرولنگ کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب بدر سرخ چرلی تن فن کرتا اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ کیا؟ زرین کا انداز بیگانہ تھا۔ تم نے مجھے میرے دوستوں کے سامنے شرمندہ کروا دیا، دل چاہ رہا یہ سارے پیالیاں تمہارے سر پر توڑ دوں۔ بدر بھی فرا شیر بنا دھاڑا، ہو گیا نا اندازہ، اب تم مجھے رات کی پارٹی میں جا کر دکھاؤ۔ زرین نے اس کے غصے کا کوئی بھی اثر لیے بغیر للکارا۔ بدر کچھ پل اسے گھورتا رہا اور پھر اس کے قریب ہوا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ پارٹی میں جانے پر غصہ ہے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے ہماری پارٹی سے؟ بدر نے گہری اس کی آنکھوں میں گاڑے استفسار کیا، کیونکہ وہاں وہ ہوں گی۔ زرین نے کچھ بن نہ پایا تو جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی بولی۔ بدر کے لبوں پر تبسم پھیلا، فکر نہ کرو، وہ ہی بھی تو میرا دھیان تم میں لگا رہے گا۔ بدر خمار آلود آواز میں سرگوشی کر کے زرین کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ مطلب وہ ہوں گی؟ زرین نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہم؟ بدر نے فقط ہم کہا، جبکہ نظریں اس کے چہرے پر ہی جمی تھی۔ اس کی ہم سن کر زرین شاکی نظروں سے گھورے گئی۔ ٹھیک ہے، اگر تم رات میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کرو تو میں پارٹی میں نہیں جاؤں گا۔ بدر سرگوشی نما بولا اور اس کے تاثرات جانچنے لگا۔ تم ٹھڑک پانے میں آخری حد تک سے بھی تجاوز کر چکے ہو، لو فر آدمی۔ زرین گرائے، آج تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ وہ زرین کو زھج کیے جا رہا تھا۔ بدر نے کہکا لگایا، چالاک لومڑی، بھائیوں پر گئی ہو قسمیں۔ اب میری بات سنو، وہ تھوڑا اور قریب ہو، اگر تم بتاؤ گی تو بیچ میں تمہارے بھائیوں کی بھی شامت پکی ہے، اور اگر ہمت کر کے منہ کھولا بھی تو اس صورت مجھے اپنے کمرے میں پاؤ گی۔ اور تم خود سوچ لو، ایسی پارٹی چھوڑ کر آنے پر دل کے ارمان بھی تو۔ وہ بات دوری چھوڑ کر لب دانتوں تلے دبائے اپنے کہکے کو بمشکل روکے اس کے لال ببو کا چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھرکی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر میرے کمرے کی جانب دیکھا بھی تو۔ زرین ہکلاتی دور ہوتی بولی۔ اسے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ جب ہی 2 قدم پیچھے ہوتی اسے سلواتے فوراً سے بھاگ گئی۔ آپ لوگوں نے انتہائی بری حرکت کی ہے، بس مان لو۔ انفعال ان کو گھور کر اپنی بات پر زور دیتی بولی۔ ہاں بھائی مان لیا، پر ہمیں اندازہ بھی تو ہو گیا نا کہ تم جو ہر وقت میرے بھائی کو جلا شو کرواتی تھی وہ اس کے برعکس نکلے۔ فلک نے ہاتھ نچا کر کہا کہ سب لڑکیوں نے اس کی تائید کی۔ کیا برعکس نکلے ہیں؟ انفعال تو گویا بھڑک اٹھی تھی۔ دیکھا نہیں کتنا پیار کرتے ہیں میرے بھائی؟ رشانے نے ٹکڑا لگایا۔ پیار نہیں، تشدد۔ انفعال نے سر جھٹکا۔ ہاں جی، پیار بھرا تشدد۔ جبکہ ان کی بات پر انفعال سرخ ہوتی لب دبا گئی۔ شرماؤ نہیں اب، اور مجھے خالہ کب بنا رہے ہو؟ ویسے نمرا نے دانت نکوسی، جبکہ انفعال کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ خانم بھی
کو پر پوتا چاہیے۔ اس کانوں میں مہد کے گمبھیر معنی خیز سرگوشی سنائی دی۔ دل گویا کانوں میں درکتا محسوس ہوا۔ بکواس نہیں کرو، انفال نے گرا۔ اچھا بتاؤ نا پھر مہد بھائی سے کب جان بخشی ہوئی؟ زرین نے اشتیاق سے پوچھا اور اس کا کنداری چہرہ دیکھ صاحب کو اس پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا، جبکہ ان کے یوں پوچھنے پر انفال کو مہد کی ایک ایک حرکت یاد ہے۔ اسے اپنا آپ اس کے لمحہ سے دہکتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی گستاخی یاد آتے انفال سر تک پیر رنگوں میں نہا گئی۔ وہ آپ لوگوں کو لگ رہا تھا پر اصل میں وہ مجھے ڈانٹ رہے تھے۔ انفال صاحب کو خواہ جانے والی نظروں سے دیکھ کر چبا چبا کر بولے، اچھا جی تو وہی ڈانٹنا کب تک چلتا رہا؟ روشان نے معنی خیز سے بولی، جبکہ باقی سب اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جیسے وہ کچھ بول لگی جو اس کی بہت فوراً اچک کر مزید سوالوں پر اتر آئیں گی۔ روشان آپی سچی وہ مجھے ڈانٹ رہے تھے، انفال نے منہ بنایا، جبکہ اس کے یوں روان سی ہو کر کہنے پر سب کا چھت پھاڑ کہہ گونجا اور روشانہ نے انفال کو ساتھ لگایا۔ ہائے میری معصوم سی بابی! روشانہ نے اس کے گال پر لب رکھتے کہا، جبکہ انفال بابی لفظ پر آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ دیکھو انفی جان، تم اس پیار کو غصہ کہہ رہی ہو، پر مہد بھائی تو تمہارے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبے لگ رہے تھے۔ اب تم ہمارے جیجو کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو اس پیار کو ڈانٹ کا نام دے کر۔ انفال نے دل ہی دل میں مہد کو کوسا۔ اسے اب اس کا یوں قریب ہونے کی وجہ معلوم ہوئی تھی، مطلب سب کی نظروں میں وہ بہت پیار کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا کہ اب ان کو یقین دلانا مشکل تھا کہ انتہائی قریب آ کر وہ واقعی ڈانٹ ہی رہا تھا۔ شطر باز انسان انفال بڑبڑائے، تم بڑی فین ہو رہی ہو اس کی، میں ساتھ رہتی ہوں، مجھے پتہ ہے اینگری برڈ کا موقع چاہیے اسے، بس موقع مجھ پر روب جھاڑنے کا، غصہ کرنے کا۔ انفال نے سب کو کرارا سا جواب دیا، بس بس بہن اب تم کچھ بھی کہہ لو، مہد بھائی تو تم سے پیار کرتے ہیں اور ٹریلر ہم دیکھ چکے ہیں۔ نمرا نے بات ختم کی، ہم پیار کرتے ہیں، خواہ کرتے ہیں۔ انفال بلبلا اٹھی، جبکہ وہ سب اس کو یوں زہچ ہوتا دیکھ دل کھول کر مسکراتی اسے چھیڑنے میں مصروف تھی۔ جتنے آپ سب کے ہونے والے میاں آپ پر عاشق ہے نا، آپ لوگ اپنی خیر منائیں، بس ہم پر نظر نہ رکھیں۔ انفال مسکرا کر بولتی سب کی بولتی بند کر گئی۔ ان کی پتلی ہوتی حالت دیکھ کر نمرا اور انفال کا کہہ کر برجستہ تھا۔ مہد رش ڈرائیونگ کرتا ہاسپٹل پہنچا اور صورت سے باہر نکل کر اندر کی جانب بھاگا۔ اس کے ہر عمل میں بے چینی اور اضطرابی کیفیت رونما تھی۔ دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ سامنے ہی ہاسپٹل کے داخلی دروازے پر عوام کا سیلاب امڑ آیا تھا، جبکہ پولیس کے کئی کارکنان میڈیا کے نمائندوں کو اندر جانے سے روک رہے تھے۔ مہد کے پیچھے سیف اور اس کے مسلح افراد گارڈ تھے۔ وہ رف سے حلیے میں بھی کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، کف کونے تو فولڈ کیے، ترتیب سے سیٹ بال بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھرے تھے، گوری رنگت میں سرخیاں گلی تھیں، گرے سرخ آنکھوں میں وہ بے چینی سے چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے وہ بھاگ کر زینے چڑھ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر پولیس اہلکار عوام کو اٹھاتے اس کو گزرنے کی جگہ دے رہے تھے۔ مہد کو دیکھ کر کیمروں کا رخ اس کی جانب ہو چکا تھا۔ مہد ارسلان خان صاحب کو نظر انداز کرتا تیز سے سیڑھیاں عبور کرتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اندر بھی کافی پولیس تھی۔ مہد کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا، اس کے قدم لڑ کھڑائے تھے۔ انسپکٹر کے اشارے پر دائیں جانب مڑا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مہد کے بھاگتے قدم ایک دم سے تھمے تھے کہ وہ لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتا پتھرا سا گیا تھا۔ مہد کے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا، اس کے قدم لڑ کھڑائے تھے۔ انسپکٹر کے اشارے پر دائیں جانب مڑا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مہد کے بھاگتے قدم ایک دم سے تھمے تھے کہ وہ لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتا پتھرا سا گیا تھا۔ اس نے نگاہیں خاور پر ڈالیں جو دیوار کے ساتھ لگا کھڑا سر جھکائے فرش پر نہ جانے کیا گھور رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے، جبکہ چہرے پر چھوٹے چھوٹے زخم تھے۔ مہد کا دل انجانے خوف سے دھڑکا تھا۔ ساتھ ہی بینچ پر ضمیر خان اپنی ٹانگ کو تھمے درد برداشت کرتا بیٹھا تھا۔ دونوں کو چہرے پر بلا کی پریشانی تھی۔ مہد نے دھڑکتے دل سے آگے کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے شمس کہیں نہیں دکھائی دیا۔ وہ اضطرابی کیفیت میں بالوں میں انگلیاں پھنسا کر ان کو پیچھے کی جانب کرتا خاور کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تب تک اس کے پیچھے سیف بھی پہنچ چکا تھا۔ شمس خان کہاں ہے؟ مہد نے لہو رنگ آنکھیں اس پر گاڑے تندہی سے استفسار کیا۔ اس کی نگاہوں سے مضطرب چھلک رہی تھی، جبکہ چہرے پر سخت جلالی تاثرات محتمہ تھے، جیسے اسے اس کی منشا کے مطابق جواب نہ ملا تو وہ ہر طرف آگ لگا دے گا، تہس نہس کر دے گا اور شروعات خاور سے کرے گا۔ مہد کو غضبناک تیروں سے خود کو گھرتا پا کر خاور نے بے ساختہ حرکت تار کے سر وہ کچھ بھی ایسا مت بولنا کہ میں تمہیں شوٹ کرنے میں سیکنڈ بھی نہ لگاؤں۔
اسے کچھ بتانے سے پہلے مہد نے اسے وارن کرنا ضروری سمجھا تھا، گویا جو کچھ وہ سیف سے سن چکا تھا وہ خاور سے سننے کا مطمئن نہیں تھا۔ تبھی وہ اسے برفیلے لہج میں پہلے ہی باور کرا گیا۔ اس کی دھمکی سے خاور کی سٹی گم ہوئی۔ اس نے ایک نظر پیچھے کھڑے سیف کو دیکھا، پھر دائیں جانب ضمیر کو، اور پھر مہد کو دیکھا جو اس کے یوں لب بستہ ہونے پر خاص جانب نظر سے گور رہا تھا، گویا خیبر میں بھی سیف کی روح آج سمائی تھی۔ سر وہ شمس سر، اس بفرے شیر کو دیکھ کر خاور کی جان نکلی جا رہی تھی۔ جب ہی اس نے جملہ ادھورا چھوڑا کہ مبادہ اسے یہ بتایا کہ نہیں شمس سر کو گولی لگی ہے، اور اگر بتایا تو کہیں وہ اس کا گلا ہی نہ دبا دے۔ اس کشم میں مبتلا خاور نے بے چارگی سے شکل بنائی۔ واٹ دا ہیل، سیف تمہاری روح اس میں کیا کر رہی ہے؟ مہد نے اسے چھوڑ کر سیف کو گھور کر کچھ اس انداز سے پوچھا کہ ضمیر خان نے بامشکل ہنسی دبائے، جبکہ وہ دونوں ہونٹ بنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سر میری روح مجھ میں ہی ہے، وہ اس کی اپنی ہے، سیف نے جلدی سے صفائی میں کہا، جبکہ مہد کا غصہ آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اگلے 2 سیکنڈ میں بغیر رکے تم نے مجھے نام بتایا تو میں ہمیشہ تمہیں بولنے سے محروم کر دوں گا۔ مہد نے سخت لہجے میں دھمکی دی کہ خاور گڑبڑا سا گیا۔ شمس سر وہاں ہیں، اس نے اتنی تیز سے کہا کہ مبادہ مہد اپنے کیے پر عمل نہ کر دے، جبکہ مہد اسے گھور کر سورہ سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا جھٹکے سے دروازہ کھولے اندر آیا۔ سامنے شمس زندہ سلامت اپنے بازو پر بینڈیج کروا رہا تھا۔ ڈاکٹر اور نرس اس کے سر پر کھڑے اسے فل فور ٹریٹمنٹ دے چکے تھے اور اب اس کے زخموں سے کانچ نکال کر بینڈیج کر رہے تھے۔ شمس خان اس کو صحیح سلامت دیکھ کر مہد کی جان میں جان آئی تھی، تبھی اس کو پکارا۔ اس کی آواز پر شمس نے جھٹکے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو قدرے بکھری حالت میں لہو رنگ آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ مہد کی سنجیدہ باروح پکار پر ڈاکٹر اور نرس ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ مہد کو یہاں دیکھ شمس حیرت میں ڈوبی آواز میں بول کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی مہد مسکراتی نظروں سے اس کی جانب بڑھا اور یکدم سے اسے گلے لگ گیا۔ شمس تم زندہ ہو، تم ٹھیک ہو؟ مہد کو زور سے بھینچے بولا۔ مہد کی اس التفاتی پر شمس کو تو جیسے شاک لگا تھا۔ لمحے میں اسے تدارک ہوا تھا، جب مہد کی کیفیت سمجھتے اسے گرد بازو باندھتے۔ میں ٹھیک ہوں مہد، شمس نے اس کو دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ برسوں بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے تھے۔ برسوں بعد یہ دونوں لمحے کے لیے ہی صحیح سب بھول کر دوستی کی پرانی یادوں کو تازہ کر بیٹھے تھے، اور اس کمزور لمحے نے انہیں احساس دلا دی کہ ان کی دوستی ابھی بھی کافی مضبوط ہے۔ وہ چاہے لڑیں، ایک دوسرے کو ماریں، پر کسی تیسرے کی ہمت نہیں کہ ان کو بالوں پر وار کرے۔ لاکھ اختلاف سے پر وہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جس طرح شمس کے بارے اطلاع ملنے پر مہد پاگل ہو چکا تھا، اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ ان کی ناراضگیاں وقتی ہیں۔ جب بھی مہد کو اپنی بے اختیاری کا احساس ہو تو جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے نرمی کی جگہ اب سنجیدہ تاثرات چھا گئے تھے۔ اس کو یوں دیکھ کر شمس سر جھٹک کر اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ اس کے بازو اور ٹانگ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ درد برداشت کرنے کی تگ و دو میں اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ مہد شمس پر نظر جمائے برفیلے لہجے میں بولا، ہارنے والے۔ شمس اس کی جانب دیکھ کر بولا، تو پولیس وہاں کیا کر رہی تھی؟ مہد نے اکھڑ لہجے میں پوچھا، میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا تھا۔ شمس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، اب کون سا نہیں ہوا خون خرابہ؟ مہد اس کے خون کے دھبے لگے کپڑوں کو دیکھ کر بولا، جبکہ شمس نے اسے گھورا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ شمس بیڈ پر لیٹتا بولا، تمہیں لینے۔ مہد دونوں ہاتھ جینز کی پاکٹ میں ڈالے آرام سے بولا، ہرگز نہیں، واپس جاؤ تم۔ شمس نے اپنا دوسرا بازو سر کے نیچے رکھتے آرام دہ حالت میں بولا، ڈاکٹر کیا میں شمس خان کو گھر لے کر جا سکتا ہوں؟ مہد شمس کی بات پر کان دھرے بغیر ڈاکٹر سے مخاطب ہوا، جو اب شمس کو ٹریٹمنٹ دے کر کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ یس شور، ان کو کافی گہرے زخم آئے ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا ہے، جلدی ان کے زخم بھر جائیں گے، ڈاکٹر مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے نرس بھی کمرے میں چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی باہر کھڑے وہ تینوں کمرے میں آئے۔ میں اپنے گھر جاؤں گا، شمس چبا کر بولا، اور مہد کے پیچھے کھڑے خاور اور ضمیر اور سیف کو دیکھا۔ میرے ساتھ جا رہے ہو تم؟ مہد نے عزلی انداز اپنایا، جبکہ وہ تینوں جو شمس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے آئے تھے اندر سر جنگ دیکھ کر لب بستہ سے ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تھا گھر جاؤ، ریسٹ کرو۔ شمس نے ضمیر خان کو دیکھ کر غصے سے استفسار کیا، سر میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ ضمیر خان نے جواز پیش کیا، کنڈیشن دیکھو اپنی، صحیح سے کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ شمس نے ڈپٹا،
ضمیر خان خاموشی سے ہر جھکا گیا۔ شمس کے ساتھ گاڑی میں خاور اور ضمیر تھے۔ جس وقت ان پر حملہ ہوا تب گاڑی میں جھک گئے تھے گولیوں سے تو وہ بچ نکلے تھے۔ کانچ کے ٹکڑے نے انہیں بری طرح زخمی کر ڈالا تھا۔ وہیں ایک گولی شمس کے بازو کو چھو کر نکلی تھی۔ خاور اور ضمیر نے اپنے گان نکال کر ان پر نشانہ لینا چاہا کہ شمس نے ان کو منع کر دیا تھا جب تک ان کے کچھ آدمی پولیس کے نرگے میں آ گئے تھے اور کچھ فرار ہو گئے تھے۔ چلو، مہد نے بیزار ہوتے شمس سے دو ٹوکا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ شمس اس کی ہٹ دھرمی پر تاپ اٹھا۔ اگر تم میرے ساتھ نہ گئے تو اپنی شادی کو بھول جاؤ۔ وہ تھریٹ مین ثابت ہوا تھا۔ دھمکی دے رہے ہو؟ شمس نے دانت پیسے۔ نہیں، آنے والے حالات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ مہد نے دل جلاد نے مسکراہٹ سجائی۔ شادی تو میری تمہاری بہن سے ہی ہوگی اور تم خود اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو گے۔ شمس اس کو دیکھ ٹھنڈے مزاج میں بولا۔ اس وقت جب تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ مہد نے مزید سلگایا جبکہ شمس صبر کرتا رہ گیا۔ خاور ضمیر، چلو چھوٹی حویلی جا رہے ہیں ہم۔ شمس اپنی جگہ سے اٹھا اور مہد کو ایک نظر دیکھ ان سے کہا، اگر نہیں چاہتے کہ میں ان دونوں کی ٹانگوں کو نشانہ بناؤں تو چپ چاپ چلو میرے ساتھ۔ مہد دوڑا اور گان نکل کر خاور کی جانب رخ کیا۔ شمس مٹھیاں بھینج کر کے رہ گیا۔ خاور، تم ضمیر کو گھر لے جاؤ۔ شمس نے ضابط سے کہتے مہد کو لہو رنگ آنکھوں میں دیکھا جس کا جلالی پن سے کچھ بھی بعید کی جا سکتی تھی۔ تبھی مہد نے آگے بڑھ کر شمس کو سہارا دیا اور کمرے سے باہر قدم بڑھائے جبکہ وہ تینوں حیرت میں ڈوبے ان دونوں شیروں کو دیکھ رہے تھے۔ تم لوگوں کو آپس میں قریبی نہ آتا ہے؟ مہد نے ان کے قریب سے گزرتے خاور اور سیف کو سے کہا کہ جس طرح وہ دونوں بات کرتے تھے مہد کو تو یہی لگا تھا۔ جی سر، ہم دونوں بھائی ہیں، خاور نے جلدی سے بتایا۔ کیا؟ وہ دونوں یک زبان بولے۔ جی سر، خاور اور میں بھائی ہیں، سیف نے بھی تائید کی جبکہ شمس اور مہد کافی حیران تھے۔ انہیں بالکل بھی ان کے متعلق پتہ نہیں تھا اور نہ کبھی انہیں دلچسپی تھی، پر اب جا کر وہ دونوں حیران ہوئے تھے۔ اور تم؟ مہد نے ضمیر خان سے پوچھا۔ سر، میں بیچ کی بلی۔ ضمیر خان نے بلی اس لیے کہا تھا کہ وہی مہد کے متعلق ہر خبر شمس کو دیتا تھا اور دوسرا وہ خاور اور سیف کا کزن تھا۔ واٹ؟ مام، مطلب میں ان کا کزن ہوں۔ ضمیر نے جلدی سے تصدیق کی جبکہ شمس، خاور اور سیف نے مسکراہٹ دبائی۔ جب تک ایس پی بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ شمس خان، باہر میڈیا اور عوام آپ کے بارے میں جاننے کے منتظر ہیں تو آپ ان کو اپنی طبیعت کے بارے میں آگاہ کر دیں، باقی ہم سب سنبھال لیں گے۔ ایس پی نے انہیں باہر کے حالات کے بارے آگاہ کیا تھا کہ وہ سب کمرے سے باہر نکلے۔ ہائے اللہ! مہد، شمس، کیا ہوا آپ دونوں کو؟ خانم بھی جو دروازے کے سمت چہرہ کی لاؤں میں بیٹھی تھی آنے والے مہمانوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی کہ شمس کو مہد کے سارا آتا دیکھ اور ان کے کپڑوں پر لگے خون دیکھ وہ ہول اٹھی۔ ان کی آواز پر حویلی میں آئے تمام مہمانوں اور بڑی حویلی کی مکینوں نے اس کے کان دیکھا تو سب پریشان ہو گئے۔ رات ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی اور بڑی حویلی میں رفتہ رفتہ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ بہر لان میں تھے تو کچھ بڑی عورتیں خانم بھی اور بی جان کے ہمراہ ہو رہی تھی جبکہ لڑکیاں ساری اپنے کمروں میں گھسی تیار ہو رہی تھیں اور لڑکے سارے ڈیرے پر چلے گئے تھے اور باقی مرد حضرات مردان خانے میں بیٹھک لگائے بیٹھے تھے۔ عورتوں کی جانب سوائے گھر کے افراد کے کسی کو بھی آنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے تمام لڑکا پارٹی ڈیرے پر پدھار چکے تھے جہاں انہوں نے پشتو سنگرز کو بلوایا ہوا تھا اور ساتھ ہی ان کے لڑکوں کا اسپیشل ڈانس گروپ بھی تھا جبکہ ان سب سے دو شخصیت مکمل بے نیاز جنہیں اس طرح کی پارٹیوں اور فنکشن سے کوئی تعلق نہ تھا جبکہ ان کی پل پل کی خبر مہد تک پہنچ رہی تھی اور مہد نے بدر کو کال کر کے آگاہ کر دیا کہ اس کی نظر ان پر جمی ہے تو بھول کر بھی الکوہل کے مشروبات کا استعمال نہ کریں اور شرافت کے مظاہرے میں رہ کر پارٹی انجوائے کر کے 10 بجے حویلی میں موجود ہوں۔ اس کی دھمکی پر سب لڑکوں کا منہ بن گیا تھا پر مہد ارسلان خان کی بات بھی ماننا ضروری تھا۔ جب بھی سر جھٹک کر وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ ہلا گلا کر رہے تھے۔ شمس، میری جان کیا ہوا آپ کو؟ بی جان دیکھتے ہی اس کی جانب لپکی جبکہ فاطمہ بیگم، ایرام بیگم، شائستہ اور خانم بھی پریشانی کی عالم میں ان دونوں کے جانب بڑھی جبکہ شمس لب بھینج کر رہ گیا۔ کچھ نہیں ہوا، آپ سب پریشان مت ہوں، شمس گمبھیر آواز میں بولا جبکہ خانم بھی اور بی جان تو باقاعدہ شمس کی حالت پر رونے لگی تھی۔ بیوٹیفل لیڈیز، میں بالکل ٹھیک ہوں، مت روئیں آپ۔ شمس خان بی اور بی جان کو اپنے دائیں بائیں بازوں کے حلقے میں لیے انہیں تسلی دے رہا تھا۔ مہد بیٹا آپ ہی بتائیں کچھ۔ شائستہ نے مہد سے استفسار کیا۔ پریشان نہیں ہوں آپ، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مہد نے رسانیہ سے کہہ کر ٹال دی جبکہ سفر بیٹھی سعدیہ ان سب سے بے نیاز تھی جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو بلکہ دل ہی دل میں وہ خوش ہو تھی۔ باقی کی تفصیل آپ سب کمرے میں چل کر لیں، شمس خان کو آرام کی ضرورت ہے۔ مہد ان سب کو آنسوں سے جھجک کرتا بولا اور شمس کو لے کر کمرے کی جانب لالا۔ شمس کیا ہوا آپ کو؟ ٹھاک کی آواز سے
दरवाज़ा खोलती सजी संवरी सी इनफाल सबको नज़र अंदाज की उसकी जानिब बढ़ी, जो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा सबको मुतमईन कर रहा था, जबकि महद सिंगल सुफर बराजमान बज़ैर फ़ोन का गलता पर तवज्जो उन सब की जानिब मरकूज़ किए हुए था कि इनफाल की आवाज़ पर दरवाज़े की सम्मत देखा। कबली इलाके का रवायती ड्रेस ज़ेब तन की वो हल्के हल्के मेकअप में वो मासूम सी इंतहा की प्यारी लग रही थी। पठानी रवायती ड्रेस में वो उस कदर खूबसूरत लगती कि महद की नज़रें उसके मलही चेहरे पर जमी थी, जो अब भागती हुई शम्मस के सीने से लपट कर रो रही थी। बेटा मैं ठीक हूँ, डोंट क्राई। शम्मस उसके पुर थपकी देता मोहब्बत से बोला, नहीं आप किधर ठीक है, देखें कितनी चोटें आई हैं आपको। इनफाल सुसु करती बोली, जबकि महद दिलचस्पी से इनफाल को देख रहा था। उसके पीछे फलाक जरीन भी आ गई थी। वो पिंक और ग्रीन फ्राक ज़ेब तन की हल्के मेकअप में फूलों को जेवर पहने माथा पट्टी लगाए नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। आज चूँकि उनका संगीत था तो इस हिसाब से ही तैयार हुई थी। नहीं ये मामूली चोटें। शम्मस ने उसे बहलाया और जरीन फलक की जानिब मुतवज्जा हुआ। अब कैसी तबीयत है आपकी लाले? बेहतर। शम्मस मुस्कुरा कहता, जबकि नज़रें किसी के इंतज़ार में थीं। वो सब ख़वातीन शम्मस के कमरे में बैठी उस हादसे के मुतल्लिक़ इस्तफ़सार कर रही थीं, जब महद अपनी जगह से उठा और एक गहरी नज़र इनफाल पर डालकर बाहर निकल गया। इनफाल जो महद को कपड़े निकाल कर दो, देखो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। महद को जाता देखकर शायद इनफाल को एहसास दिला कि अब थोड़ी तवज्जो शोहर पर भी दे लें। मोरे वो कोई छोटे बच्चे हैं। इनफाल ने मुस्कुराहट दबाए, बच्चा नहीं है पर तुम्हें चाहिए शोहर की हर ज़रूरत का ख्याल रखो। खानम बी ने उसे घूरा, गोया वो वाकई अब परपोता चाहती थी। खानम बी की झड़क पर इनफाल ने मुँह बनाया, जबकि जरीन, फलक और निम्रा ने मानी नज़रों से उसे देखा था। इनफाल इन तीनों को खतरनाक गुरु से नवाजती वहाँ से उठ गई थी। चलो तुम लोग भी चलो, अब मेरे बच्चे को आराम करने दो। उन सब की गुफ्तगू से बेनियाज शम्मस अपनी सास से बातें कर रहा था कि खानम बी की आवाज़ पर सब सालतें बाहर की जानिब बढ़ गई। महद को अपने पास से यूं इग्नोर करता गुजरता देखकर रुमाना ने पुकारा, मेरे सामने मत आया करो तुम। महद ने उसे सख्त नज़र से घूरते अपने पुरुष की जानिब बढ़ गया। उससे चंद कदम की दूरी पर इनफाल ने महद के लफ्ज़ सुन लिए थे। एहनत और गुस्से रुमाना से सुर्ख पड़ गई थी। उस खूनखार नज़र से वो इनफाल को घूरा। वो इनफाल से पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लग गई थी। इसकी वजह से उसका महद दूर हुआ था। ये सोचकर रुमाना ने लब भींचे। इनफाल उसको एक नज़र देकर पास से गुजरने ही लगी थी कि रुमाना ने उसके सामने ना महसूस अंदाज में पाँव किया। आह! इनफाल ओंते मुँह फर्श पर जा गिरी। साथ ही तकलीफ से उसके मुंह से चीख निकली थी कि महद ने अभी डोर नाव पर हाथ रखा कि इनफाल की चीख सुनाई दी और वो बिजली की तेज़ी से उन्हीं कदमों पर पलटता लंबे लंबे डाग बढ़ता उसी जानिब बढ़ा। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।